مجموعی طور پر دین 4 چیزوں کا نام ہے اور یہ جاننا ہر ایک مسلمان کے اوپر لازم ہے، اور ان چاروں شعبوں تک کو جب تک وہ مکمل نہ کرے تب تک وہ دین میں کامل نہیں ہو سکتا، اپنے دین کو مکمل نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے نمبر پر ہیں ایمانیات۔ ایمانیات کا مطلب جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کا مسئلہ، آخرت میں اٹھائے جانے کا مسئلہ، جنت اور دوزخ کا مسئلہ، اس کے علاوہ ارکان خمسہ ہیں جس طرح، اور بے شمار ایسے مسائل ہیں جو ایمانیات سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایمانیات کا تعلق انسان کے نظریے کے ساتھ ہوتا ہے، عمل کے ساتھ نہیں ہوتا۔ آپ اپنی سوچ میں یہ بٹھائیں گے کہ اللہ ایک ہے اور اس میں ذرے برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے، ان کا تعلق ہے ایمانیات کے ساتھ۔ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں عبادات۔ عبادات کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، البتہ نماز کا عقیدہ رکھنا یعنی نماز کی تصدیق کرنا کہ 5 وقت مسلمان پہ فرض ہے، اس کا تعلق ایمانیات سے ہے۔ صرف نماز پڑھنا، اس کا تعلق جو ہے ہم جو پڑھتے ہیں 5 وقت، اس کا تعلق عبادات سے ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہیں معاملات۔ معاملات کا مطلب ہے جیسے شادی بیاہ، خرید و فروخت وغیرہ، جو ہمارے کاروباری معاملات ہوتے ہیں، ان کو معاملات کہا جاتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ ہیں اخلاقیات۔ اخلاقیات کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ برتاؤ کس طرح کرتے ہیں، آپ کا کردار کیسا ہے، آپ کا بولنا، آپ کا عمل کرنا، اس کا درست طریقے پر اختیار کرنا، اس کا تعلق اخلاق کے ساتھ ہے۔ تو بنیادی طور پر دین کے یہ 4 شعبے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم میں سے کئی مسلمان، بالخصوص ہماری قوم کے اندر، ہم نے زیادہ تر ایمانیات اور عبادات پر زور دیا ہے، اور ان میں سے بھی بہت کم لوگ ہیں جو اس میں کامل ہوتے ہیں۔ باقی معاملات اور اخلاقیات پر ہم زور نہیں دیتے۔ یہی نتیجہ ہے کہ ہمارے ملک میں کئی ایسے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جن کا عقیدہ تو درست ہے لیکن ان کا معاملہ درست نہیں ہے، ان کے اخلاق درست نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا پیارا صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مومن صوم و صلاۃ سے نہیں بلکہ معاملات سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کے معاملات کیسے ہیں، لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت میں، دیگر کاروبار وغیرہ میں اس کے معاملات کیسے ہیں، وہ جھوٹ تو نہیں بولتا، وہ ملاوٹ تو نہیں کرتا، وہ غبن تو نہیں کرتا۔ تو معاملات درست ہیں تو سمجھو کہ وہ پکا مومن ہے۔ تو ایمانیات، عبادات کے بعد معاملہ ہمارا درست ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اخلاق ہمارا درست ہونا چاہیے۔ ہمارے ملک میں یہ جو ہے المیہ ہے کہ یہاں ہمارے معاملات بگڑے ہوئے ہیں، ہمارے اخلاق بگڑے ہوئے ہیں۔ ایک ایسا آدمی جو عبادت گزار تو ہوتا ہے لیکن کئی ایسے لوگ ہیں جن کے اخلاق بہتر نہیں ہوتے، ان کا برتاؤ اچھا نہیں ہوتا، ان کا رد عمل جو ہے وہ مثبت نہیں ہوتا، منفی رد عمل، منفی سوچیں لے کر وہ گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اخلاق کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آج جن قوموں نے دنیا میں ترقی کی ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کیسے ایسی قومیں ہیں جو بظاہر باطل پر ہیں، مسلمان نہیں ہیں، وہ کافر ہیں، لیکن انہوں نے دنیا میں ترقی کی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ کبھی بھی باطل محض باطل کی وجہ سے ترقی نہیں کر سکتا، ضرور کچھ ایسے فطری اصولوں کو وہ اپناتا ہے کہ وہ ترقی کر جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں، اور علماء نے بھی اس حوالے سے لکھا ہے کہ یہ جو باطل اقوام ہیں ان کی ترقی کا بنیادی راز ان کے معاملات اور اخلاق کا درست ہونا ہے۔ تو اب ہماری قوم کے لیے یہ نصیحت ہے کہ ہم سب اپنے معاملات اور اپنے اخلاق کو بہتر کریں۔ دنیا میں دیکھیں کس قدر ترقی ہوئی کہ کئی ایسے ممالک ہیں جن میں پرائمری تک اسکولوں میں صرف اخلاق کو پڑھایا جاتا ہے، اخلاقیات کا صرف مضمون ہوتا ہے، اور پھر معاملات پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہمارے نبی نے یہ فرمایا کہ مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا تھا کہ میں دنیا میں آ کر اخلاق کو کامل کروں، اور اس اخلاق والے نبی جس کے خلق کی اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کو عظیم کہتا ہے، اور اس کی امت آج اخلاق کی طرف اتنی توجہ نہیں دیتی۔ تو اخلاقیات میں ہم بڑے کمزور ہیں، معاملات میں ہم بڑے کمزور ہیں۔ یہی نتیجہ ہے کہ ہماری آج تنزلی، ہمارے زوال کی بنیادی وجہ میں سمجھتا ہوں ہماری قوم کی یہی ہے۔ اگر ہمارے معاملات اور اخلاق بہتر ہو جائیں تو یقیناً اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ شامل ہوگی۔ تو اپنے معاملات کو درست کریں، اپنے اخلاق کو درست کریں۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو مومن کا زیور ہیں، اور اس زمین پر اگر آپ امن چاہتے ہیں، سلامتی چاہتے ہیں، لوگوں کے حقوق کی پاسداری چاہتے ہیں، اور لوگ بھی آپ کے حقوق کی پاسداری کریں، تو ہم سب اجتماعی طور پر اپنے اخلاق اور اپنے معاملات کو بہتر کریں۔
دیکھیں نا، میں نے مثال دی باطل قوموں نے ترقی کی، تو اس کا بنیادی راز یہ ہے کہ انہوں نے اپنے معاملات اور اپنے اخلاق کو درست کیا۔ اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ مخلصانہ نصیحت، فرض شناسی، اور جو ہے امانت داری، دیانت داری، امانت اور عہد کی پابندی، قومی امانت، یہ سب چیزیں جو نا معاملات اور اخلاق کے اندر آتی ہیں۔ آپ دیکھیں بدقسمتی سے ہمارے اندر یہ بالکل چیزیں نہیں ہیں۔ قومی امانت داری ہمارے اندر نہیں ہے، دیانت داری مجموعی طور ہمارے پاس نہیں ہے۔ البتہ انفرادی طور پر ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے نیک ہیں، نیک بندے ہیں، انہی سے یہ جان چل رہا ہے، لیکن مجموعی طور پر من حیث القوم کے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے اندر دیانت داری نہیں ہے، فرض شناسی نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے فرض سے سچے نہیں ہیں، وہ امانت دار نہیں ہیں، وہ عہد کی پاسداری نہیں کرتے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم تنزلی کا شکار ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، کسی میگزین میں یہ واقعہ چھپا تھا کہ جاپان میں ایک پاکستانی یا انڈین کوئی ڈاکٹر جاپان گیا، تو اس کے دوست وہاں پر پہلے موجود تھے، تو ایئرپورٹ سے اس کو ایک جگہ پر جانا تھا، تو اس نے ایئرپورٹ سے ایک ٹیکسی بک کرائی۔ تو وہ ٹیکسی جو ہے وہاں پر میٹر کے ذریعے جو ہے نا کرایہ لیتے ہیں، تو اس نے میٹر آن کیا۔ اب ظاہر ہے میٹر میں جتنے کلومیٹر بنے ہوں گے اس حساب سے جو ہے وہ وہاں کرایہ لیتے ہیں۔ تو وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ وہ ٹیکسی والا جو ہے چلتے چلتے اچانک اس نے ایک جگہ پر میٹر آف کر دیا، میٹر پہلے چالو تھا بند کر دیا۔ اب ظاہر میٹر بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکسی والے کو نقصان ہوگا، تو اس نے کیا کیا، ٹیکسی کا میٹر بند کر دیا، لیکن آگے چل کر پھر دوبارہ اس نے آن کیا، دوبارہ اس کو چالو کیا، اور ہم اپنی منزل تک پہنچے۔ لیکن چونکہ مجھے وہ کہتا ہے جاپانی زبان نہیں آتی تھی، اس لیے میں تجسس تو ہوا اس سے پوچھوں، لیکن کیسے پوچھوں، تو میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ وہاں پہنچنے کے بعد وہاں جو میرے دوست ہیں جن کو جاپانی زبان آتی ہے ان کو میں کہوں گا اس ڈرائیور سے پوچھیں کہ اس نے یہ عمل کیوں کیا۔ تو کہتے ہیں جب وہ وہاں پر پہنچے تو جب اترے کرایہ دیا، اس نے بتایا کہ اتنا کرایہ ہوا۔ اس کے بعد اس نے اپنے جاپانی دوستوں کو کہا کہ اس سے پوچھیں کہ آپ نے ٹیکسی کا جو میٹر ہے وہ بند کیوں کر دیا تھا۔ تو اس ٹیکسی ڈرائیور نے اس کا جواب دیا کہ وہ کہتا ہے کہ میں سن کر حیران ہو گیا کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور نے کہا کہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ مجھے جس ٹریک سے آنا تھا، جس راستے سے اس بندے کو لے کر آنا تھا، وہ بنتا تھا 10 کلومیٹر، اب وہ سیدھا راستہ تھا، تو مجھے کیا ہوا، غلطی سے میں ایک دوسرے راستے پر چلا گیا۔ اب اس راستے سے اگر میں آتا تو 12 کلومیٹر بنتے، تو سمجھو کہ اس بندے کے تو 10 کلومیٹر بنتے، لیکن میری غلطی سے 12 کلومیٹر بن جاتے، تو یہ 2 کلومیٹر کا اضافہ کرایہ میں اس سے لیتا تو یہ درست نہیں ہوتا میرے لیے، اس لیے میں نے اس ٹریک پر جا کر میٹر بند کر دیا، اور دوبارہ اپنے ٹریک پر آیا تو میں نے میٹر آن کیا۔ اس طرح میں نے اس سے جو ہے 10 کلومیٹر کا وہ جو ہے نا کرایہ لیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یہ ہے امانت داری، یہ وہ دین کے اندر چیز سکھائی گئی ہے، دیانت داری، امانت داری، کہ آپ جو ہے نا کسی سے دھوکہ نہیں کرتے۔ اب دیکھیں نا اس جاپانی جو ہے نا ڈرائیور اگر چاہتا تو اس سے 12 کلومیٹر کے بھی کرایہ لے سکتا تھا، اس بندے کو کیا پتا کہ راستہ کتنے کلومیٹر کا ہے، لیکن اس کی دیانت داری، قوم شناسی، فرض شناسی یہ تھی کہ اپنے قوم کا ان کا ایک معیار ہے سچائی کا، اس نے وہ ایک ایسے اجنبی انسان پر بھی جو ہے نا اس کو اپلائی کیا اور اس کو دھوکہ نہیں دیا، جتنا پیسہ ہوتا تھا اتنا لیا۔ اب دوسرا واقعہ سنیں، ہمارے پاکستان کا ایک ہمارے دوست ہیں، ٹیچر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک شہر میں گئے، اس شہر کا میں نام نہیں لیتا، تو وہ کہتا ہے ہم وہاں گئے تو رات کے کوئی 4 ساڑھے 4 بجے تھے نا، تو ہمیں چونکہ تھوڑا آرام کرنا تھا، ہوٹل ڈھونڈنا تھا، تو جیسے ہی ہم گاڑی سے اترے تو ایک رکشے والا کھڑا تھا، تو ہم نے اس کو کہا کہ ہمیں ہوٹل جانا ہے، ایسا ہوٹل جو بکنگ ہوٹل ہو جہاں مسافر رہ سکتے ہوں۔ تو اس نے کہا کہ چلو میں تمہیں لے کر جاتا ہوں، 50 روپے لگے گا۔ تو کہتا ہے اس نے ہمیں لے کر گیا، 50 روپے لیے، اور ہم جو ہے وہ اس ہوٹل میں جا کے رکے، رات ہوئی۔ کہتا ہے صبح تقریباً 9 بجے ہم ہوٹل سے باہر نکلے تو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ہم جس گاڑی سے اترے تھے وہ بس تقریباً 300-400 میٹر دور کھڑی تھی، اور وہ بندہ جو ہے ہمیں پتہ نہیں کہاں سے گھما پھرا کر اسی ہوٹل لے کر آیا تھا، حالانکہ وہ ہوٹل بالکل قریب تھا، لیکن چونکہ ہم اجنبی تھے، ہمیں معلوم نہیں تھا، تو اس کرایہ والے نے جو نا رکشے والے نے کیا کیا، پتہ نہیں کہاں سے ہمیں گھما کر جو ہے وہ اس نے 50 روپے لیے، حالانکہ وہ بتا سکتا تھا کہ ہوٹل بالکل سامنے ہے۔ تو یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، اسی طرح یہاں آپ کو ایسے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ ملیں گے جو دھوکہ کرتے ہیں،
جو اپنے کاروبار میں اپنے معاملات میں ملاوٹ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ غبن کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، تو مجھے بتائیں ایسے حالات میں قوم کا کیا معیار ہوگا؟ ایسے حالات میں ملک کی معیشت کا کیا ہوگا؟ ملک بہتر کیسے ہوگا؟ ملک تو بہتر تب ہوتا ہے، قومیں تب بہتر ہوتی ہیں، قوموں کا معیار تب بلند ہوتا ہے جب ان قوموں میں جو ہے امانت داری ہو، سچائی ہو، فرض شناسی ہو، یعنی ان کے معاملات اور اخلاقیات بہتر ہوں۔ تو دنیا میں آپ ریسرچ کریں، تحقیق کریں، جن اقوام، جن ممالک میں امن و سلامتی ہیں، وہاں معاملات بہتر ہیں، معیشت کا نظام بہتر ہے، عدل و انصاف ہے، وہاں آپ دیکھیں گے ان کے معاملات اور اخلاق بہتر ہوں گے۔ اور جن ملکوں میں آپ دیکھیں گے تنزلی کا جو ملک شکار ہوں گے قومی طور پر، ہاں اگر کسی ملک نے ان پر ظلم کیا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہماری قوم دیکھیں تو ہمارے ہاں اگر آپ